وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جو عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل ہے. جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حکموں کا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند فرمایا ہے. قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں دین اسلام کا ایک اہم حکم بیان کیا گیا ہے. جیسے دین اسلام کے اور احکامات ہیں انہی احکام میں سے ایک حکم مشورہ بھی ہے. دین اسلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ایک مشورے کی اہمیت بیان فرمائی ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا کہ مشورے کی کس سے طلب کیا جائے، تمہارے مشیر کیسے ہونے چاہیے، اور یہ بتایا گیا کہ مشورہ کن کن چیزوں میں لیا جا سکتا ہے اور کن کن چیزوں میں مشورہ نہیں لیا جا سکتا. اس بارے میں ہمیں شریعت محمدیہ علیہ التحیت و تسلیم اس میں ہمیں پابند کیا گیا ہے. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بھی ہے، افضل الانبیاء بھی ہے، افضل الخلائق بھی ہے، سید کائنات ہیں. آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا پابند کیا گیا ہے. اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مستقل ایک سورت سورہ شورى کے نام سے وہ نازل فرمائی ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کامل اکمل مکمل انسان ہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی دنیا میں عقل نہیں، فہم نہیں، فراست نہیں، تدبر نہیں. دنیا میں کوئی کہتے ہیں اس کا استاد کامل ہے، اس کا فلاں ایسے ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل اور کامل العقل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ اپنے معاملات میں مشاورت کیا کریں. آج ہمارے لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز تو میری ہے، میری مرضی جیسے مرضی استعمال کروں. مرضی تو ہوتی ہے اس میں، لیکن مشاورت اس کی برکات اپنی ہوتی ہیں، انسان کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں دنیا میں انسان کو یہ وقت بھی آتا ہے کہ اس میں کشمکش ہوتی ہے کہ اب یہ کروں یا نہ کروں. ہر انسان اس موڑ پر آتا ہے. تو شریعت محمدیہ نے یہاں پابند کیا ہے کہ اس وقت تم نے دو کام کرنے ہیں.
یہ کہ استشار کرنا ہے اور ایک استخارہ کرنا ہے، مشورہ اور استخارہ، یہ دو چیزیں اس وقت تم نے کرنی ہے۔ تو جب انسان مشورہ کرے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کو کبھی پھر بزداد میں پچھتاوا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھی کرتے تھے اس میں مشورہ کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو مشیر اور وزیر زمین پر ہیں اور دو آسمان پر ہیں۔ فرمایا زمین کے مشیر جو وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمان کے دو وزیر میرے جبریل و میکائیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پر تشریف لے کر جا رہے تھے اس وقت بھی آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے، مشاورت لی ہے۔ اس میں انصار مہاجرین نے بھی مشورہ دیا اور انصار نے بھی مشورہ دیا ہے۔ پہلے مہاجرین میں ابو بکر کھڑے ہوئے، پھر عمر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، یہ دونوں انصار ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ یا صحابہ میں مہاجر تھے یا انصار تھے، دونوں کی مشاورت ضروری تھی، دونوں کو لے کر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنا تھا۔ جب کوئی معاشرہ کسی کے ساتھ چلتا ہے تو وہ سب کی رائے لیتا ہے، سو رائے جب متفق ہو جاتی ہے سب اس پر خوش ہو جاتے ہیں، دل جمی کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں، وہ معاشرہ یونائٹڈ رہتا ہے، متحد رہتا ہے، وہ ادارہ متحد رہتا ہے، وہ شہر متحد رہتا ہے، وہ ملک متحد رہتا ہے۔ جہاں یہ مجلس شورا والا سسٹم ہوتا ہے اور یہ نظام ہوتا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجلس شورا تھی، اس میں سب سے مشاورت ہوتی تھی، ساری سب کی رائے لی جاتی تھی۔ رائے لینے سے ایک تو ہر آدمی سے رائے لینے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اپنی اہمیت سمجھتا ہے، اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے اندر کتنی باتیں سمجھائی، ایک تو انسانیت کی قدردانی اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مشورے کے بعد وہ پورا جو معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، وہ متحد ہو جاتی ہے ایک ہی کام پر۔ تو جب وہاں اس میں کوئی روڑے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ معاشرہ صحیح سمت پر چلا جاتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب المشورہ قائم کیا اور اس کے تحت وہ 3-4 حدیثیں لائے۔ پہلی حدیث میں انہوں نے بیان کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی کام پر مشورہ کرتی ہے اور اس مشورے پر متحد ہو جاتی ہے کسی ایک نقطے پر، تو اللہ رب العزت اس کام میں بھلائی پیدا فرما دیتے ہیں، اس کام میں اللہ رب العزت خیر کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتوں کا حکم فرمایا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری طرف ایسی بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کہی تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بعض لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مشورہ جب کوئی کسی بھائی سے لے تو وہ اس کو امین سمجھ کر، امانت سمجھ کر مشورہ دے، اس میں اپنی کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں ہونی چاہیے، اپنا ذاتی مفاد اس کے اندر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھائی کسی سے مشاورت طلب کرے تو مشورہ جو ہے یہ امانت ہوتا ہے، تو امانت سمجھ کر جو ہے مشورہ دینا چاہیے کسی کو۔ تو مشیر جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ آج کل جو ہمارے جس سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ اپنا مفاد ہوتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر تو ہمیں کہا گیا کہ جو مشیر ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، تو ہمارے جو مشیر ہوتے ہیں وہ مفید ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں کہ بھی مفاد یہاں سے ہوگا تو اس کے مطابق وہ جو ہے مشورہ دے گا۔
اور تیسری بات جو اس حدیث پاک کے اندر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اگر وہ آدمی اس کو مسئلہ جو ہے شریعت کا وہ اپنی طرف سے بتا دیتا ہے، اب اس کا جو گناہ ہوگا وہ اسی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ اب وہ اس کے بارے میں گناہ کر لیتا ہے تو کیونکہ اس نے مسئلہ تو اس نے بتایا، تو اگلے آدمی اس مسئلے پر وہ عمل کرے گا۔ اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا، من افتیٰ علیہ، جس نے اس کا فتویٰ دیا ہے اسی پر اس کا گناہ ہوگا۔ اور تیسری حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائی ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت ابو الحیثم الطحان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں حضرت ابو الحیثم یہ ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، بدری صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو الحیثم، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کام کرنے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کام کاج کرنے کے لیے کوئی غلام نہیں ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس غلام آتے رہتے ہیں، تو اب جب کہ غلام آئے تو آپ آ جانا، میں آپ کو غلام دے دوں گا تاکہ آپ کے گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے، کیونکہ اس وقت جنگیں ہوتی تھی اور جنگ کے اندر جو ہے وہ غلام جو ہے وہ آتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابو الحیثم تو ایک مرتبہ پھر غلام جب آ گئے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الحیثم کو بلایا اور فرمایا کہ یہ غلام ہے، یہ دو غلام آئے ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو وہی غلام لے لو، جو تمہیں پسند ہو وہی غلام لے لو۔ تو حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا پسند ہے؟ پسند تو آپ کی ہے، آپ کو اس میں جو غلام پسند ہو وہ آپ ہمیں عطا فرما دیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غلام ہے یہ اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا یہ مجھے پسند ہے، یہ غلام تم لے لو، یہ غلام تم لے لو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیونکہ یہ غلام نماز پڑھتا ہے تو اس لیے یہ اچھا ہوگا، دیندار ہوگا، اس کو لے جاؤ۔ تو ابو الحیثم فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے گیا اور ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا به خیرا، میں تمہیں اس کے بارے میں بھلائی کا مشورہ دیتا ہوں، اس کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، اس غلام کے ساتھ۔ اسلام نے غلام کے حقوق بتائے کہ غلام کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، جہاں تم لیٹو ان کو وہاں سلاؤ، جیسے تمہارے حقوق ہیں ایسے تمہارے غلاموں کے حقوق ہیں۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو گھر لے گئے اور گھر جب لے گئے تو اپنی بیوی کو کہا کہ یہ غلام ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے ہم جو کھائیں گے اسے کھلائیں گے، جو پہنیں گے اسے پہنائیں گے، جہاں جو بستر ہمارے جیسے ہوں گے اس کو بھی ویسے دیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی وصیت کی اس کے بارے میں۔ اب بیوی تھی، وہ صحابیہ تھی، صحابی کی گھر والی تھی، نیک دل تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آفتاب نبوت کی کرنیں براہ راست جن کے سینوں میں پڑی ہیں وہ جماعت صحابہ ہیں، ان کے دل روشن اور منور ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں سے کجی اور غلط کاری، غلط سوچ، یہ سب کی سب وہ آفتاب نبوت کی کرنوں سے صاف ہو گئی۔ وہ صحابیہ تھی، اس کو جا کر صحابی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمایا اور یہ وصیت کی ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہمیں تو بہت بڑی پریشانی آپ نے لاحق کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم فرمایا اور ہم اس کے ساتھ وہ بھلائی نہیں کر سکیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے حقوق کے ہم خیال نہیں کر سکیں گے. حالانکہ بیوی کو ضرورت ہوتی ہے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانے کی، کام کرنے کی، اس نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، کھانا پکانا ہوتا ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، گھر کے سو کام ہوتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے. اس میں تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی ہیلپر کی، کسی نہ کسی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی کی. لیکن بیوی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں وصیت ہے، تو اس لیے ہم اس کا خیال نہیں کر سکیں گے. میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں، ہم اس کو آزاد کر دیں. تو انہوں نے آزاد کر دیا. تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے ایسے ایسے کہا ہے اور ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ تیری بیوی کتنی نیک ہے کہ جس نے تجھے نیکی کا مشورہ دیا ہے. مشیر دو قسم کے ہوتے ہیں، برائی کا مشورہ دیتا ہے، اچھائی کا مشورہ دیتا ہے. فرمایا کہ تیری بیوی کتنی نیک ہے کہ جس نے تجھے بھلائی کا، سب سے بڑھ کر بھلائی کا تجھے مشورہ دیا ہے. اور فرمایا کہ مشیر ایسے ہونے چاہیے جیسے تیری بیوی مشیر ہے، کہ جو انسان کو اچھائی کا مشورہ دے. تو اس لیے ان تین حدیثوں سے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ انسان معاملات میں مشورہ کرے. یہ مشورہ شریعت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ مشورہ کرے انسان. اور فرمایا کہ جو کام میں مشورہ کر لیتا ہے اللہ اس کام میں بھلائی ڈال دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھلائی آ جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک کے اندر کہ مشورے کے لیے مشورہ جو دیا جائے اس میں امانت کا خیال کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر نہیں کرنا چاہیے. بھائی بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں تو بھائی ایسا مشورہ دے کہ یہ بھائی کی زمین میری طرف آ جائے، اس کے پیسے تھوڑے میرے طرف آ جائیں. یا مالدار اس کو ایسا مشورہ دو کہ اس کو تو نقصان اور ڈس پہنچتی ہو، اس کو فائدہ پہنچ رہا، وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہو، اس کو چکر دے رہا ہو مشورہ دینے کے اندر بھی. تو اس لیے فرمایا جو مشیر ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، اس کو امانت کا خیال کرنا چاہیے، امانت سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے. اور بڑی بڑی جو سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں اور بڑے بڑے مشائخ کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کی خانقاہیں تباہ ہوئی ہیں، بڑے بڑے ادارے تباہ ہوئے ہیں، ملک تباہ ہوئے ہیں، وہ کس پر تباہ ہوئے ہیں؟ غلط مشیروں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. غلط مشیر ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ مشورے کس قسم کے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندے آگے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ غلام تھے. حضرت عمر کے بیٹے بہت بڑے عالم تھے، احادیث بہت زیادہ منقول ہے ان سے. تو ان کے غلام بہت زیادہ تھے، تو یہ غلاموں کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے اور ان کو عبادت پر لگاتے بھی تھے کیونکہ ان کی تربیت میں تھے. تو یہ رات کو جب کسی اپنے غلام کو تہجد پڑھتا دیکھتے تو اس کو آزاد کر دیتے تھے. صبح اس کو بلا کر آزاد کر دیتے تھے، بھیا تہجد گزار ہے، نیک آدمی ہے، اب اس کے اندر نیکی راسخ ہو چکی ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اس کو آزاد فرما دیتے. تو پھر غلاموں کو پتہ چلا کہ غلام بہت زیادہ تھے ان کے پاس، وہ رات کو نا تہجد پڑھتے تھے تاکہ پتہ چلے صبح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہم آزاد ہو جائیں. تو لوگوں نے آ کر شکایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آ کر کہنے لگے ابن عمر، یہ جو غلام آپ کے جو تہجد پڑھتے ہیں نا، یہ حقیقی تہجد نہیں پڑھتے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے تہجد پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جملہ ارشاد فرمایا تاریخی، فرمایا کہ کوئی آدمی ہمیں نیکی کا کام کرنے کے لیے چکر دیتا ہے تو ہم اس چکر میں آنے کے لیے تیار ہیں. کوئی آدمی ہمیں نیکی کا کام کرانے کے لیے چکر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو ہم اس دھوکے میں آنے کے لیے تیار ہیں. تو فرمایا یہ غلام یہ میرے لیے کتنے بڑے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مجھے نیکی پر جو ہے وہ بھارا ہے، کہ ایک تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، میں نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب یہ تہجد پڑھتے ہیں تو مجھے یہ ثواب کے لیے ابھارتے ہیں کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے.
تو فرمایا کہ ایسے دھوکے اور چکر میں آؤں گا جس پر نیکی ہو۔ آج ہم لوگوں کو ایسے دھوکے دیتے ہیں، ایسے چکر دیتے ہیں کہ جس کے اوپر اگلا بندہ جا کر کسی برائی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس قسم کی بات کے کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے استاد، اور وہ بڑے لوگوں کو کہتے تھے حضرت بڑے سادہ آدمی ہیں، آپ کو جی لوگ ایسے دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، کام کھڑی لگا کے چلے جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہے ہمیں دھوکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم نیکی کا کام کر لیں، نیکی کا کام کر لیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ چیز آپ نے جھاڑو کیوں نہیں دیا، جی یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ نیکی پر ابھار دیتے ہیں، نیکی کا کام کے لیے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے اس سے ہم نے کام نکلوا لیا، یہ پتہ نہیں کہ وہ بندہ فرماتا ہے جس نے کام کیا، تم نے تو چکر دیا، اس نے نیکی سمجھ کر یہ کام کیا، وہ آدمی آگے نکل گیا ہے۔ اتنی باتوں کو ہم سوچیں نیکی کے اندر، یہ صحابہ کرام تھے اور اللہ والے ان باتوں کو سوچتے ہیں۔ اور تیسری حدیث بات کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دو غلاموں میں سے اس غلام کو فرمایا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے فرمایا یہ غلام مجھے پسند ہے کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہوگا، اور فرمایا جو دیندار ہوگا اس سے ساری خیروں کی امید ہے، جو اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے وہ دنیا کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ آج لبرل قسم کے لوگ، کم علم کے لوگ، جن کو قرآن و حدیث کا بالکل آیت سے ہچے بھی صحیح پڑھنے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی صحیح حقوق اللہ سے زیادہ جو حقوق العباد کا پتہ چلے گا، حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے جی، حقوق العباد نہیں چھوڑیں گے۔ تو حقوق اللہ جو حقوق اللہ تو حقوق العباد تب مانیں گے جب اللہ کے حق مانیں گے۔ حقوق العباد کا حکم ہی تو اللہ نے کیا، جو آدمی اللہ کا حکم نہیں کرتا تو اللہ کے بندوں کو کیا حکم پورا کرے گا، اللہ کے بندوں کے کیا احکامات پورا کریں گے۔ اس لیے حدیث پاک کا مراد ہے جب آدمی کو رشتہ کرنے کے لیے جائے تو اس وقت جو ہے وہ نیکی کو دیکھے، دینداری کو دیکھے۔ جو دیندار ہوں گے ان کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، جو دینداری کو سامنے رکھیں گے، حسن کو سامنے رکھیں گے، مال کو سامنے رکھیں گے، دینداری کو سامنے رکھیں گے، عملی طور پر جو دیندار ہیں ان کو سامنے رکھیں گے، ان کے گھر کے اندر خیریں ہوں گی، ان کے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی، اور جو مشیر ہوں وہ بھی دیندار ہونے چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ آدمی اس کے لیے دنیا کے اندر جنت ہے جس کی بیوی بھی زوجین بھی ایک ہوں اور نیک بھی ہوں، زوجین ایک بھی ہوں اور نیک بھی ہوں۔ ان سے پوچھا کہ کیا مطلب، کہنے لگے کہ جب میاں بیوی وہ دونوں مشورہ کریں گے، آپس میں مشاورت سے کام کریں گے، وہ ایک ہوں گے، اور نیک ہوگی بیوی تو ادھر ادھر وہ لوگ نہیں ان کا توجہ ہوگی تو گھر کے اندر جنت پیدا ہو جائے گی۔ یہی دیکھا ہے کہ جو خواہش پرست لوگ ہیں، جو پیسے پرست لوگ ہیں، جو دین سے دور لوگ ہیں، ان کے گھروں میں وہ جب شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، پیسوں کو دیکھتے ہیں، کوٹھی کو دیکھتے ہیں، نوکری کو دیکھتے ہیں اور گاڑی شاڑی کو دیکھتے ہیں، تو یا ان کے حسن کو دیکھتے ہیں لڑکی کے، تو وہ جب ان کی خواہش کا بھوت دماغ سے گزرتا ہے تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آگے کہ تم ان چیزوں کو نہ دیکھو، نیکی کو دیکھو، دینداری کو دیکھو۔ جب آپ کی بیوی پردہ کرے گی، آپ کی بیوی نگاہ نیچے رکھے گی، آپ کی بیوی فیشنیبل نہیں ہوگی، آپ کی بیوی دیندار ہوگی، تو اس وقت گھر کے اندر ایک جنت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے بچے بھی نیک ماحول کے اندر آ جائیں گے، آپ کے بچوں کے زبان پر بھی نیک کلمات ہوں گے، اور آپ کے گھر کے اندر بھی امن پیدا ہو جائے گا۔ تو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی فرمایا ہے، اور ان 3 حدیثوں کے اندر یہ فرمایا ہے، اور یہ مشورہ جو ہے یہ شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ تو اس لیے آدمی دنیا کے اندر جب آدمی آتا ہے تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انسان کو کشمکش ضرور ہوتی ہے، اس وقت شریعت کے 2 حکم ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ استشارہ مشاورت کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر استخارہ کرنا چاہیے۔ مشورے پر بات ہوئی، استخارے پر انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ حضرات سے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا